अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके मेज़बान साइका हुसैन आज हाजिर हुई एक नई वीडियो के साथ। तो नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को एक तहलका खबर के बारे में बताऊंगी। कि जो हम लोग उम्मीद लगा के बैठे थे ईरान के साथ दौरा पाकिस्तान का कर लिया, मुआहदा इंडिया के साथ हो गया, क्या चक्कर चल रहा है, इसके बारे में अवाम की क्या राय है, हुकूमत की क्या राय है और इसके ऊपर हुकूमत का ईरान के साथ क्या रद्द अमल है। क्योंकि दौरा जैसे ईरान के सदर जब पाकिस्तान होकर गए थे और यहाँ का दौरा करके गए थे और यहाँ की मीटिंग्स में बहुत सी बातें, यानी कि बहुत सी अहम बातें कि वो इकोनॉमी के साथ मिलकर पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करेंगे, हुकूमत के साथ मिलकर इन्वेस्ट करेंगे, सारा कुछ। यहाँ तक कि पाकिस्तान की हुकूमत को भी बहुत सी उम्मीदें थी ईरान के सदर के साथ कि वो यहाँ का दौरा भी करके गए हैं तो एटलीस्ट वो हमारी हुकूमत के साथ चलने के लिए तैयार है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत को ये तो नहीं पता था कि वो मुआहदा दौरा पाकिस्तान का करेंगे और मुआहदा इंडिया के साथ कर लेंगे। लेकिन अब जो देखा जा सकता है कि तहलका किस बात का मचा हुआ है, उसने मुआहदा किस बात का इंडिया के साथ कर लिया और कितनी देर का किया है। तो एटलीस्ट इंडिया ईरान एक बंदरगाह जिसको बहार के नाम से मुआहदा किया गया, यानी कि इंडिया के साथ ईरान का जो मुआहदा हुआ वो एक बंदरगाह थी जिस बंदरगाह का नाम है चाबार नाम की बंदरगाह, जिसका मुआहदा इन दोनों के दरमियान तय पाया है और ये मुआहदा 18 माह का किया गया है। इस मुआहदे के बाद बहुत सी उम्मीदें जो पाकिस्तान को ईरान से थी, होपफुली कि वो थोड़ी बहुत ना टूट चुकी हैं। वो ज्यादा इसके बारे में अब तफसीलन इस बात पर नहीं आएगा कि ईरान का सदर जो है वो पाकिस्तान का दौरा करके जाए और फिर मुआहदा इंडिया के साथ हो जाए, और वो भी 18 माह का मुआहदा जो इंडिया के साथ किया गया। तो एटलीस्ट सदर को ऐसी क्या आन पड़ी थी कि सदर ने। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि इंडिया ईरान चाबार मुआहदा बंदरगाह का जो तय पाया वो अमेरिका की पाबंदियों की बात करके तंग नजरी का मुजाहरा ना करें। इंडिया के जो वजीर खारजा जयशंकर साहब हैं अमेरिका ने, उन्होंने कहा कि ईरान के साथ कारोबारी मुआहदे पर इंडिया मुमकिना तिजारती पाबंदियों की धमकी दी है, यानी कि अमेरिका इस कदर ईरान को, इंडिया को प्रेशराइज कर रहा है कि वो जो मुआहदा इन दोनों के दरमियान हो चुका है, क्या उससे अमेरिका को क्या कोई नुकसान पहुंचने वाला है, जिससे अमेरिका की हुकूमत को तहलका मचा हुआ है, परेशानी का आलम है उनके ऊपर, और वो धमकियों पे धमकियां इंडिया को भी और ईरान को भी दिए चले जा रहे हैं। तो ऐसा क्या है, चलो जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये इंतबाह एक ऐसे वक्त में जारी की गई जब इंडिया ने तेहरान के साथ साहिली शहर चाबार में वाक़िया एक बंदरगाह को 10 साल तक चलाने का मुआहदा किया। ताहम अब अमेरिका की जानिब से ईरान के साथ मुआहदों पर पाबंदियों की बात के बाद इंडिया का इस पर रद्द अमल सामने आया। इंडिया ने अमेरिका पर जोर दिया कि वो ईरान के साथ बंदरगाह के मुआहदे के बारे में तंग नजरी का इख्तियार ना करे, यानी कि इंडिया को भी लगता था कि वो अगर ईरान अपनी बंदरगाहों का जो मुआहदा वो अमेरिका के साथ कर लेता हो तो इट्स मीन के तंग नजरी का मुआहदा किया जाएगा। इसमें अमेरिका की तरफ से बहुत ज्यादा आपको सिक्योरिटी होगी, इनसिक्योरिटी होगी, रिस्ट्रिक्शंस होंगी कि आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना, काम ऐसे चलेगा, काम ऐसे नहीं चलेगा। तो इंडिया ने 2016 के दौरान इलाकाई अहमियत के हामिल चाबार पोर्ट की तामीर का मुआहदा किया था। ये बंदरगाह पाकिस्तान की ईरान के साथ सरहद के पास वाक़िया है। पीर को, यानी कि ये जो मुआहदा हुआ, ये रिसेंट अभी जो मंडे गुजरा है उस दिन हुआ, पीर को इंडिया और ईरान के माबैन ये आ रही थी कि इंडिया और ईरान के दरमियान जो मुआहदा तय पाया गया वो पीर वाले दिन पाया गया, और ये मुआहदा कोई छोटे अरसे के लिए नहीं हुआ बल्कि तवील अरसे के लिए तय पाया गया। तो अगर चाहे इंडियन एहकाम इस मुआहदे को इंडिया और ईरान के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से एक तारीखी लम्हा करार दिया जाएगा, ताहम अमेरिका बज़ाहिर इस पर खुश नहीं है। यानी कि दोनों के दरमियान जो मुआहदा तय पाया गया, अमेरिका तो उस पर बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो धमकियों पे धमकियां ईरान को भी और इंडिया को भी दिए चले जा रहा है। इंडिया के वजीर खारजा एस जयशंकर ने मंगल के रोजनामा निगारों को बताया कि मेरे ख्याल में ये बातचीत करने के कायल करने और लोगों को ये समझाने का सवाल है कि ये दरअसल सबके फायदे के लिए है। यानी कि जयशंकर साहब ने बताने की कोशिश की है कि अगर ये मुआहदा तय पा गया तो अमेरिका की धमकियों से हम डरने वाले तो नहीं है, लेकिन हाँ होपफुली इन फ्यूचर अगर वो प्रेशराइज हो जाए तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और एटलीस्ट ये भी बताया जा सकता है कि अगर ये मुआहदा हो जाता है, जयशंकर की तरफ से उन्होंने बातचीत
کی اور ایکسپلین کرنا چاہا. تو ایکسپلین کرنے کے بعد وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ اگر ہو جاتا ہے تو یہ سب کے لیے فائدہ مند ہوگا. لیکن امریکہ اس بات کو نہیں سمجھ رہا. امریکہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ معاہدہ ایٹ لیسٹ ہوپسو کے سمجھتے ہیں کہ اگر ایران نے انڈیا کے ساتھ معاہدہ کیا تو ایران نے بھی بہت کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا. ایٹ لیسٹ اس نے اپنی کسی حکومت کو نقصان، حکومت کی عوام کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ معاہدہ نہیں کیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ امریکہ اس قدر ناخوش ہے ان کے معاہدے سے. تو اس بار یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ امریکہ نے گزشتہ 3 برس کے دوران ایران سے متعلق کمپنیوں اور اداروں پر 600 سے زیادہ تجارتی پابندیاں عائد کی تھی. یعنی کہ اس کو تھوڑے سے خدشات پہلے سے ہی آنا شروع ہو گئے تھے کہ یہ معاہدہ کرنے جا رہا ہے اور یہ اگر اس نے کوئی معاہدہ کیا تو وہ ان کے لیے بیٹر نہیں ہوگا یا ان کو سوٹ نہیں کرے گا. تو ایٹ لیسٹ انہوں نے جو پہلے سے جو پابندیاں ان کے اداروں پر، ان کی کمپنیز پہ عائد کی ہوئی تھی، وہ بھی شدید اس پہ اسٹرکٹنیس کر دی. اور منگل کو اور پھر اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جب پیر کو یہ معاہدہ طے پایا تو اگلے دن ان کی ایک بریف پریس کانفرنس آتی ہے جس میں ان کے امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان وادن پٹیل سے اس معاہدے کے بارے میں پوچھا گیا. تو انہوں نے کہا کہ ایران پر امریکی پابندیاں ابھی بھی لاگو ہیں اور واشنگٹن ان پر مسلسل عمل درآمد کرواتا رہے گا. یعنی کہ اس نے ابھی بھی غصے میں اظہار کیا کہ بے شک ان دونوں کا معاہدہ ہو گیا، ہمیں کوئی، اس نے ایسا شو کروانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں کچھ کوئی فرق نہیں پڑتا. جو پابندیاں ایران پر عائد تھی، پہلے عائد تھی، وہ ابھی بھی عائد رہیں گی اور واشنگٹن اس پر عمل درآمد کرواتا رہے گا. مطلب کہ ابھی سمجھ میں آتی ہے بات کہ وہ مزید ریسٹرکشنز کو انکریز کرتا رہے گا. انڈیا نے اس بیان پر تاحال کوئی رد عمل نہیں دیا. نہ انڈیا نے دیا، نہ ایران نے کوئی اپنا رد عمل دیا. خیال رہے کہ انڈیا نے 2018 کے آخر میں اس بندرگاہ کا کنٹرول سنبھالا تھا. بعض مبصرین کا خیال ہے کہ انڈیا پاکستان میں کراچی اور گوادر کی بندرگاہوں کو بائی پاس کرنے کے لیے ایران کے جنوب مشرقی ساحل پر چابہار بندرگاہ کا ایک حصہ تیار کر رہا ہے اور چابہار کے اس راستے اپنا تجارتی سامان کے ایران، وسطی ایشیا ممالک اور افغانستان کو برآمد کر رہا ہے. یعنی کہ اس کا چابہار بندرگاہ بنانے کا یہ بینیفٹ ہے کہ وہ ایزی راستے سے اپنی جو چیزیں ہیں وہ دوسرے ملکوں میں برآمد کرے گا یا ان سے کچھ لے گا، آسان طریقے سے لے گا. اور کراچی اور گوادر کی جو بندرگاہ ہیں انہیں بائی پاس کرے گا. ایران کے ساتھ جو معاہدہ کیا، اب اس راستے کے تھرو وہ اپنی بندرگاہ بھی بنائے گا اور اپنا سامان بھی جو ہے، جو ان کی امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے چیزوں کی، وہ اس راستے سے کرے گا. تو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی تاریخی لمحہ کیا ہے. ایران کے شہر تہران میں شہری ترقی کے وزیر مہرداد بازار پاش اور انڈیا کے جہاز رانی کے وزیر سربانند سونوال نے اس معاہدے پر دستخط کیے. یعنی کہ ان دونوں کے درمیان بھی جو بات چیت ہوئی، ان دونوں کے معاہدے کے ساتھ ہوئی اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ان دونوں نے معاہدہ کیا. انہوں نے بتایا کہ چابہار منصوبے اور ایران کے روڈ ریل نیٹ ورک کے ذریعے انڈیا چابہار سے افغانستان اور وسطی ایشیا، ترکی، آذربائیجان اور شام تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. یعنی کہ وہ اپنے جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے وہ ان بندرگاہوں کے ذریعے، چابہار کے ذریعے ان ملکوں میں اپنے جو سامان کی ہے وہ رسائی حاصل کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انڈیا اور ایران کے درمیان ایک مشترکہ شپنگ کمپنی کے قیام کا بھی اعلان کیا گیا. انہوں نے اس معاہدے میں یہ بھی لکھا کہ اس معاہدے سے نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مضبوط ہوں گے بلکہ یہ انڈیا کے لیے عالمی سپلائی چین اور میری ٹائم سیکٹر میں قدم جمانے کے لیے بھی ایک بہت اہمیت کا حامل ہے. تو اس معاہدے کو انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کے اس تجارتی منصوبوں کا حصہ سمجھتے ہیں جن کے مطابق وہ ایران، افغانستان، یوریشیا اور وسطی ایشیا ممالک تک رسائی کے لیے متبادل تجارتی راستہ بنانے کے خواہاں ہیں. تو اس میں سمجھ آتی ہے کہ جو نریندر مودی صاحب جو پہلے سے اپنی بندرگاہ کے ذریعے پاکستان ادر ملکوں میں جو چیزوں تک رسائی کرتے تھے وہ بھی انہی کا حصہ ہوگی جو معاہدہ ان لوگوں کے درمیان پایا گیا. تو اب انہوں نے معاہدہ طے کرنے کے بعد کہا کہ آج جس معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ چابہار ایران کی ترقی کا مرکز بنے گا. یعنی کہ اگر ایران نے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا تو اٹس مین بہت سوچ سمجھ کے کیا ہوگا. ایٹ لیسٹ وہ بھی سمجھدار ملک ہے. ایسی بھی بات نہیں ہے کہ ایران کچھ بھی معاہدہ کر لے اور چپ بیٹھ جائے، اس طرح نہیں ہوتا. لیکن پاکستان کے لیے اس ٹائم یہ بہت ہی کوئی بری خبر ہے کہ دورہ پاکستان
پاکستان کا کیا گیا، لیکن معاہدہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کر لیا گیا، اور اس بات کا ثبوت بھی انہوں نے دیا کہ یہ ہمارے ایران کی ترقی کا بھی مرکز بنے گا۔ زندان مطلب زائدان ریلوے سیکشن کے آپریشن اس اصل کے آخر تک مکمل ہو جائے گا کہ ساتھ اس معاہدے کی قدر میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس سے قبل انڈیا کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ انڈیا کی چابہار بندرگاہ کے انتظام کے حوالے سے ایران کے ساتھ طویل مدتی معاہدہ کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ اس نے جو معاہدہ کیا وہ بہت زیادہ ٹائم پیریڈ کا کیا تاکہ بہت دیر تک وہ اپنی امپورٹ ایکسپورٹ کا جو سامان ہے وہ آسانی سے دوسرے ملکوں تک رسائی کر سکے۔ تو جب ان کا معاہدہ جو تھا طویل مدت کے لیے کیا گیا تو ایس جے شنکر نے ممبئی میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جیسے ہی کہ ایک طویل مدتی معاہدہ طے پایا گیا، چابہار بندرگاہ میں بڑی سرمایہ کاری کے لیے ہمیں بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا، ہماری ترقی ہوگی اور بہت بڑے پیمانے پر ہم سرمایہ کاری بھی کر سکیں گے۔ ایران میں نے بھی گزشتہ روز سڑکوں اور شہری ترقی کے نائب وزیر اور ایران پورٹس اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن کے سی ای او سے ملاقات کی، اور چابہار میں بندرگاہ کے دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ چابہار کی ترقی کے حوالے سے انڈیا اپنے وعدوں پر قائم ہے، یعنی کہ ایران کو بھی اس بات کا خدشہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے انڈیا کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے تو اس میں کوئی انہوں نے کہا کہ جلد ہی چابہار میں جدید آلات قیام سے نئی دہلی اور تہران کے درمیان تعاون کا نیا باب بھی شروع ہوگا۔ اگرچہ دیکھا جائے تو جب دونوں نے معاہدہ کیا تو ایٹ لیسٹ ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید امریکہ ان کو بہت ساری دھمکیاں بھی دے رہا ہے، تو کیا امریکہ کی پابندیاں زیادہ ہو جائیں گی یا پہلے سے کم بھی ہو جائیں گی۔ انہیں یہی لگتا ہے کہ اگر آنے والے کل میں امریکہ کی پابندیاں اس کام کو، اس معاہدے کو سست کر دیں گی، لیکن ہماری طرف سے پوری کوشش ہے کہ ایسا نہ ہو سکے اور وہ امریکہ جو ہے وہ ان کاموں میں انٹرفیئر نہ کر سکے۔ اب بتانے جا رہی ہوں معاہدے کی تاریخ کا جائزہ۔ سن 2014 میں ایک سینیٹر امریکی اہلکار کے انتباہ کے باوجود انڈیا اور ایران نے چابہار بندرگاہ کی ترقی کے لیے ایک نئی یادداشت پر دستخط کیے تھے، اور سن 2016 میں ایران، انڈیا اور افغانستان نے چابہار کے سہ فریقی معاہدے پر دستخط کیے تھے، یعنی کہ اگر دیکھا جائے جو معاہدہ اب 2024 میں ان کا معاہدہ طے پایا گیا، اس کے بارے میں بہت دیر سے ڈسکشن چل رہی تھی، کہیں 2014 سے وہ چاہ رہے تھے کہ چابہار کی بندرگاہ پر معاہدہ کیا جائے ایران کے ساتھ تاکہ انڈیا کو بہت آسانی سے سرمایہ کاری کرنے کے لیے موقع مل سکے۔ لیکن یہ کام کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ وہ کام اس لیے نہیں ہو رہا تھا کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ کام ہو، اور کیونکہ اس نے بہت سی پابندیاں ان دونوں ملکوں پر عائد کر چکی تھی اور ان دونوں ملکوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ لیکن ابھی بھی دیکھا جائے کہ ایران کے اوپر جو ان کی کمپنیوں پر، اداروں پر جو ریسٹرکشنز ابھی بھی لگی ہوئی ہیں، وہ امریکہ کے صدر کا کہنا ہے کہ وہ ابھی بھی قائم رہیں گی اور واشنگٹن ان پر عمل درآمد کرواتا رہے گا۔ لیکن دعا یہی ہے کہ اگر ایران نے انڈیا کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تو بہت کچھ سوچ سمجھ کے معاہدہ کیا ہوگا، وہ اپنا بیٹر سمجھتا ہے، کیونکہ اس نے جیسے رفح پہ جو حملہ ہوا اس کے بارے میں تصدیق کی، اور پھر اپنے آپریشن کے بارے میں تصدیق کی کہ کون ایسا، اور اسی کے ساتھ بہت دیر سے جو ان کے درمیان ڈسکشنز چل رہی تھی وہ یہی چاہ رہا تھا کہ جو پابندیاں ابھی بھی ریسٹرکشنز جو امریکہ کی طرف ایران پر لگائی گئی ہیں وہ پابندیاں ابھی بھی قائم رہیں گی، لیکن آنے والے دور میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بھی وہ پابندیاں کم ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے مجھے، اللہ حافظ، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔